تو حضرات گرامی قدر، ظلم و ستم یہ ہے کہ آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ آج کے لوگ اکابرین پر لعن طعن کرتے ہیں، اور اکابرین امت ان پر لعن طعن کرتے ہیں، اور بالخصوص تعجب خیزی ہوتی ہے کہ جن کو رسول اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہو ان کے لیے زبان درازی کرتے ہیں، اور بالخصوص امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفتم بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی ذات کے حوالے سے شکوک و شبہات امت میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، صحابہ سارے ہی افضل ہیں، صحابہ سارے ہی افضل ہیں، مگر کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق کی صحابیت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 40 کے اندر، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہجرت کی رات کی بات اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم لوگ اس کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ اس کی مدد کر چکا، اللہ اس محبوب کی مدد کر چکا۔ اور جب اسے کافروں نے نکالا تو وہ دو میں سے دوسرا، جب وہ غار میں تھے، دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے، دو کون تھے؟ ہجرت کی رات یہ بالاتفاق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اور اس دوسرے کی بات اللہ فرما کر رہا ہے، فرمان دو میں سے دوسرا، دونوں جب غار میں تھے تو اپنے یار سے کہہ رہا تھا مت ڈر، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب سیدنا صدیق اکبر کے دل میں خوف پیدا ہوا کفار کو دیکھ کر جو غار کے دہنے تک پہنچ گئے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے مہر تصدیق لگا دی کہ ابو بکر وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہے۔ یہ قرآن پاک سے میں نے بتایا ہے کہ قرآن سے ثابت ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ اب قرآن کی دوسری آیت بیس پہ سن لیں، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم الدرجات من الذین انفقوا من بعد وقاتل۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 10 کے اندر، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ لوگ فتح مکہ سے پہلے، ہجرت مدینہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کی راہ میں خرچہ، اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اور پھر اللہ کی راہ میں جنگ لڑی، جہاد کیا، اللہ فرماتا ہے ان کے درجے بہت بلند ہیں ان سے جو بعد میں خرچ کرنے والے ہیں، بعد میں جنگ لڑنے والے ہیں، وہ پہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے فتح مکہ سے بعد اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، جنگیں لڑی، اللہ فرماتا ہے پہلے والے بعد والوں سے افضل ہیں، پہلے والے بعد والوں سے اعلیٰ ہیں۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے اسلام پہلے قبول کیا، اسلام پر دولت پہلے خرچ کی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی تو ٹال مٹول سے کام لیا، سوچ بچار میں پڑ گئے، مگر واحد صدیق اکبر ہے جب ان کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا ٹال مٹول نہیں کی، بلا تاخیر انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن کو تھاما۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق تو قرآن تو کہتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جنگ لڑی، وہ سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں اللہ کے حضور۔ تو دین پر سب سے زیادہ دولت خرچ کرنے والا سب سے پہلے کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ مال خرچ کرنے والا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے وطن چھوڑنے والا کون ہے؟ مکہ المکرمہ سب سے پہلے کس نے چھوڑا ہے؟ حضور کے ساتھ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے قرآن کن دو آیتوں سے، آج انہی پہ میں اکتفا کرتا ہوں اس درس کا، ان دو آیتوں سے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تاریخی شخصیت نہیں ہے، یہ قرآنی شخصیت ہے، یہ ایمانی شخصیت ہے۔ اور جو یہ یاد رکھو اہل سنت کا یہ منہج ہے، اور جو اس سے ہٹ کے کوئی گفتگو کرے کہ سیدنا صدیق اکبر یہ ایک سیاسی خلیفہ تھے، یاد رکھو ماں سوا گمراہی کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر یہ عقیدہ یاد کر لیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے جو افضل ہیں نبیوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔